عہد ساز شخصیت عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم عرب دنیا کی ایک عظیم شخصیت، دبئی کے حکمران و متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم و نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم کا بنیادی تعارف اگر بطور ایک شاعر اور ایک گھڑ سوار کے طور پر کیا جائے تو اس میں بلا شبہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اوائل عمری میں ہی آپ نے باز کے ذریعے شکار کرنا سیکھا۔ آپ نے دبئی کا حکمران و متحدہ عرب امارات کا وزیر اعظم و نائب صدر بننے سے پہلے بطور سربراہ دبئی پولیس و عوامی سیکورٹی اور وزیر دفاع کے عہدوں پر بھی کام کیا تھا۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ترتیب حیات، تاریخ پیدائش 1949، بطور سربراہ دبئی پولیس و عوامی سیکورٹی تقرری 1 نومبر 1968، بطور وزیر دفاع تقرری دسمبر 1971، بطور کراؤن پرنس دبئی جنوری 1995 سے جنوری 2006، بطور حکمران دبئی تقرری 4 جنوری 2006، بطور نائب صدر متحدہ عرب امارات تقرری 5 جنوری 2006، بطور وزیر اعظم متحدہ عرب امارات تقرری 11 فروری 2006۔ شیخ محمد بن راشد المکتوم کے تاریخ پیدائش 1949 ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام شیخ راشد بن سعید المکتوم تھا۔ آپ اپنے والد کے 4 بیٹوں میں تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں۔ دیگر بھائیوں میں شیخ مختوم، شیخ حمدان اور شیخ احمد شامل تھے۔ آپ نے اپنے بچپن کی زندگی المکتوم خاندان کے آبائی گھر میں گزاری۔ یہ گھر الشندغا میں موجود ہے۔ آپ کے والدین اور دادا شیخ سعید المکتوم، جو اس وقت دبئی کے حکمران تھے، نے آپ کو نہایت پیار محبت سے پالا اور آپ پر بہت شفقت فرمائی۔ شیخ سعید عمومی طور پر اپنے مجالس اپنے گھر کے باہر موجود لکڑی کے تختوں پر منعقد کیا کرتے تھے۔ یہ مجالس شیخ محمد کی ابتدائی زندگی کا ایک بہترین تجربہ تھا، کیونکہ آپ اپنے دادا کے بہت قریبی تھے اور اکثر اوقات ان مجالس میں اپنے دادا کے ہمراہ موجود رہتے۔ بچپن سے ہی آپ نے شکار اور روایتی عرب تہذیب کی شان فالکنڈری سیکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے والد سے گھڑ سواری کے بنیادی اصول بھی سیکھے۔ تقریباً 4 سال کی عمر سے آپ کو ذاتی طور پر عربی علوم اور اسلامی تاریخ پڑھائی جانے لگی۔ 1955 میں آپ نے ڈیرہ دبئی میں واقع الاحمدیہ پرائمری اسکول سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے الشاب اسکول میں تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور 2 سال بعد دبئی سیکنڈری اسکول میں تعلیمی سلسلہ شروع کیا۔ 1964 سے 1965 کے تعلیمی سال کے اختتام پر آپ نے تمام مضامین کا امتحان امتیازی پوزیشن میں پاس کر لیا۔ 9 ستمبر 1958 میں آپ کے دادا شیخ سعید المکتوم کا انتقال ہوا اور آپ کے والد شیخ راشد بن سعید المکتوم دبئی کے نئے حکمران بنے۔ اکتوبر 1958 میں آپ کے والد نے سنجیدگی سے آپ کو دبئی حکومت میں ذمہ داری دینے کے بارے میں سوچ بچار شروع کر دی۔ آپ کے والد شیخ راشد کا یہ ماننا تھا کہ شیخ محمد کے اندر موجود خوبیوں کی وجہ سے آپ ملک کے اندرونی و بیرونی سیکورٹی صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں۔ اگست 1966 میں شیخ محمد برطانیہ روانہ ہوئے اور بیل اسکول برائے زبان و ادب کیمبرج میں داخلہ لیا۔ شیخ محمد نے اس تعلیمی ادارے میں اپنے قیام کے دوران دنیا کے مختلف ممالک اور ان کے لوگوں کے بارے میں تحقیق کی اور اپنے مطالعے میں اضافہ کیا۔ شیخ محمد نے اپنے آپ کو کیمبرج کے نظام تعلیم میں مکمل سمو لیا اور ایک بہترین طالب علم بن کر ابھرے۔ دبئی میں اپنے مستقبل کے کردار کو ادا کرنے کے لیے آپ نے مونس آفیسر کیڈٹ اسکول ایڈلرشاٹ میں داخلہ لیا، جو موجودہ وقت میں رائل ملٹری اکیڈمی کا حصہ ہے۔ اپنے کورس کے ان چند مہینوں میں شیخ محمد کو بطور سینئر آفیسر کھوما ترقی دے دی گئی اور آپ نے اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے اعزازی شمشیر بھی اپنے نام کی۔ غیر ملکی و دولت مشترکہ کے کیڈٹ کے طور پر آپ وہ واحد شخصیت تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ جب شیخ محمد 1968 میں وطن واپس تشریف لائے تو آپ کے والد نے آپ کو دبئی پولیس اور عوامی سیکورٹی کا سربراہ بنایا۔ یہ بطور منتظم آپ کی پہلی ذمہ داری تھی۔ شیخ راشد نے آپ کو وزیر دفاع بھی مقرر کیا اور یوں آپ تاریخ میں سب سے نوجوان وزیر دفاع مقرر ہوئے۔ 18 اکتوبر 1968 وہ دن جب شیخ راشد بن سعید المکتوم اور شیخ زید بن سلطان النہیان صحرا میں ایک دوسرے سے روبرو ہوئے
اور دبئی اور ابوظہبی کے درمیان ایک فیڈریشن بنانے کے بارے میں بات چیت شروع کی۔ شیخ محمد نے اس ملاقات میں اپنے والد کے ہمراہ شرکت کی اور آپ آج بھی ان الفاظ کو یاد رکھے ہوئے ہیں جو اس ملاقات میں بولے گئے۔ 2 ستمبر 1971 وہ تاریخی دن جب ابوظہبی، دبئی، شارجہ، فجیرہ، عجمان اور ام القوین کے حکمران جمیرہ میں شیخ راشد کے محل میں اکٹھے ہوئے۔ یہ وہ تاریخی دن تھا جب ان سب ریاستوں کے حکمرانوں نے ایک متفقہ آئین تشکیل دیا۔ یوں دنیا کے نقشے پر متحدہ عرب امارات کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آیا۔ کچھ عرصہ بعد راس الخیمہ نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ باوجود اس کے کہ شیخ محمد بن راشد دنیا کے نوجوان ترین وزیر دفاع تھے، آپ نے اپنی قابلیت سے داخلی اور خارجی سطح پر یہ ثابت کیا کہ آپ واقعی ایک قابل انسان ہیں اور آپ کا وزیر دفاع مقرر کیا جانا ایک درست فیصلہ تھا۔ متحدہ عرب امارات کی افواج نے اپنا پہلا بین الاقوامی مشن 1976 میں سر انجام دیا، جب اماراتی افواج لبنان میں ایک امن مشن کا حصہ بنی۔ 25 اگست 1977 شیخ راشد بن سعید نے دبئی ایئرپورٹ کے انتظام کو چلانے کے لیے شیخ محمد کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی تاکہ نہ صرف دبئی کو بین الاقوامی طور پر فضائی سفر کا گھر بنایا جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی متوجہ کیا جا سکے۔ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ محمد نے کھلے آسمان یعنی دنیا کی ساری فضائی کمپنیوں کو امارات کی فضاؤں میں آنے کی اجازت دی اور سیاحتی صنعت کو فروغ دیا جو 90 کی دہائی میں اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اسی عرصہ میں شیخ محمد نے دبئی کے تیل کی صنعت کا انتظام بھی اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ اب تک ان کا سب سے بڑا کام تھا کیونککہ اس وقت تیل کی کمائی بلا شبہ دبئی کی معاشی ترقی کا ایک اہم زینہ تھا۔ 1985 میں شیخ محمد نے جبل علی فری زون کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ زون جبل علی بندرگاہ کے ارد گرد ایک صنعتی علاقے پر مشتمل تھا۔ شیخ محمد کی مجالس بھی انہی خطوط پر مبنی تھی جو ان کے والد شیخ راشد کا خاصہ تھی۔ مشکل حالات جیسے لبنان جنگ، عراق ایران جنگ، فلسطین کا مسئلہ، ان سب حالات میں شیخ محمد نے دبئی کی ترقی کو بہت احسن انداز سے جاری رکھا۔ 7 اکتوبر 1990 وہ دن جب شیخ راشد بن سعید المکتوم نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ شیخ محمد اور ان کے بھائیوں کے لیے اس دوران سانس لینے کا وقت بھی نہیں تھا کیونکہ عراق نے کویت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ Saddam ordered the detonation of almost 700 oil wells. متحدہ عرب امارات کی افواج ان اتحادی افواج کی فہرست میں سب سے آگے تھیں جنہوں نے کویت کو عراق کے قبضے سے چھڑانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ جنگ ختم ہوتی ہی شیخ محمد بن راشد نے فوراً تقریباً 250 ٹن امداد کویت روانہ کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی طبی عملے کو بھی کویت روانہ کیا تاکہ وہاں بگڑتی ہوئی صحت کی سہولیات کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات نے شیخ زید اور شیخ محمد بن راشد کی ہدایت کی روشنی میں دنیا کے مختلف ممالک بشمول بوسنیا، صومالیہ، کوسوو میں امن کی بحالی اور انسانی خدمات میں اہم کردار ادا کیا۔ 3 جنوری 1995 کو اس وقت کے دبئی کے حکمران شیخ مکتوم نے شیخ محمد کو دبئی کا کراؤن پرنس نامزد کیا۔ یہ انتخاب دبئی کی ترقی میں ایک اہم کردار ثابت ہوا اور شیخ محمد نے دبئی کے مستقبل کو بہتر اور عظیم بنانے کے لیے بہت سے نئے منصوبوں کا اعلان کیا۔ 1995 میں شیخ محمد نے ایسے منصوبوں کا اعلان کیا جس کے تحت معیشت اور دبئی حکومت مکمل طور پر آن لائن کام کرے گی۔ یہ منصوبے گویا ایک انقلاب کی صورت میں سامنے آئے۔ دبئی میری منزل نامی منصوبے نے جہاں سیاحتی شعبے میں ایک اہم کردار ادا کیا، وہیں 1995 میں
شیخ محمد نے دبئی شاپنگ فیسٹیول منصوبے کا اعلان کیا۔ 1 اپریل 1998 دبئی ایئرپورٹ پر شیخ راشد ٹرمینل کا افتتاح ہوا، جس کی لاگت تقریباً $540 ملین تھی۔ یہ ایئرپورٹ کی توسیع کا پہلا منصوبہ تھا۔ اس کے علاوہ دبئی کے سمندر میں ایک قدرتی جزیرہ بنایا گیا۔ یہ شیخ محمد کا اب تک کا سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کا پہلا 7 اسٹار ہوٹل برج العرب بھی اس منصوبے کا حصہ تھا۔ 11 مئی 1999 کو شیخ محمد نے یہ اعلان کیا کہ دبئی حکومت کو آنے والے 1.5 سال میں مکمل ایک آن لائن حکومت بنا دیا جائے گا۔ یہ اپنی نوعیت کی دنیا کی پہلی آن لائن حکومت ہوگی۔ 19 اکتوبر 1999 شیخ محمد نے دبئی انٹرنیٹ سٹی نامی منصوبے کا اعلان کیا، جسے صرف 1 سال کی قلیل مدت میں مکمل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ شیخ محمد اور ان کے خاندان نے اس کے علاوہ بھی مختلف فری زون علاقے قائم کیے، جن میں دبئی میڈیا سٹی اور دبئی انٹرنیشنل فائنانشل سینٹر شامل ہے۔ 2001 کی شروعات میں شیخ محمد نے ایک بہت ہی منفرد منصوبے کا اعلان کیا، جس کا نام ڈیسٹینیشن دبئی یعنی دبئی میری منزل تھا۔ اس منصوبے کے تحت 2 بہت بڑے مصنوعی پام آئل درخت کی شکل کے جزائر بنائے جانے تھے۔ 2001 میں شیخ احمد بن سعید المکتوم سربراہ امارات ایئر لائن نے یہ اعلان کیا کہ شیخ محمد کے احکامات کی روشنی میں امارات ایئر لائن $10 ارب مالیت کے ساتھ نئے ہوائی جہاز خریدنے جا رہی ہے۔ 4 جنوری 2006 کو شیخ محمد اپنے بڑے بھائی اور اس وقت کے دبئی کے حکمران شیخ مکتوم بن راشد المکتوم کی وفات کے بعد دبئی کے نئے حکمران بن گئے۔ اگلی ہی دن یعنی 5 جنوری کو متحدہ عرب امارات کی مرکزی شورا نے شیخ محمد کو ملک کا نائب صدر بنانے کی منظوری دی۔ 11 فروری کو متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید نے شیخ محمد کو ملک کا وزیر اعظم نامزد کیا اور مرکزی شورا نے ان کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ شیخ محمد نے بچپن سے ہی جب وہ اسکول میں زیر تعلیم تھے نباتی شاعری لکھنی شروع کر دی۔ آپ کے والد مرحوم شیخ راشد بن سعید اور مرحوم شیخ زید بن سلطان کے کردار کا آپ کی شاعری پر بہت مثبت اثر پڑا۔ جب شیخ محمد کی شاعری پہلی دفعہ اخبارات میں شائع ہونا شروع ہوئی تو وہ ان کے نام کے بجائے ان کے مختلف قلمی یا خیالاتی ناموں جیسے نداوی اور سالید کے نام سے شائع ہوئی۔ آپ چاہتے تھے کہ لوگ حقیقت میں آپ کی شاعری کو سراہیں اور اخبارات صرف اس وجہ سے آپ کی شاعری شائع نہ کریں کہ آپ شاید حکمران خاندان کے ایک فرد ہیں۔ موجودہ دور میں شیخ محمد نباتی قسم کی شاعری کے ایک بہت ہی مشہور اور عمدہ شاعر ہیں اور اپنی شاعری میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی ایک شاعری کی کتاب پوئمز فرام دا ڈیزرٹ انگریزی زبان میں شائع ہوئی۔ اس کتاب نے 2 سال تک بہترین سیلر کا اعزاز اپنے پاس رکھا۔ شاعری نے شیخ محمد کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی ذات کے ان پہلوؤں کو سامنے لائیں جو وہ بظاہر عام حالات میں سامنے نہیں لا سکتے۔ آپ کی شاعری مختلف قسم کے حالات و واقعات کا احاطہ کرتی ہے، جیسے پیار محبت سے لے کر حالات حاضرہ تک۔ شیخ محمد اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ وہ نباتی طرز کی شاعری کریں۔ وہ اپنی شاعری میں اکثر اوقات سوال پنہا کر دیتے ہیں اور عام عوام کو اس کا جواب دینے کا کہتے ہیں۔ خلیجی ممالک کے ایک نامی گرامی خاندان کا فرد ہونے کے ناطے یہ بات بہت ضروری تھی کہ بچپن سے ہی آپ کو گھوڑوں سے متعارف کروایا جائے۔ آپ نے بچپن میں ہی گھڑ سواری سیکھنا شروع کر دی اور خود کو ایک بہترین کھلاڑی بنا لیا۔ گھڑ سواری آپ کا بلا شبہ ایک بہترین اور سب سے عمدہ شوق ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 1967 میں برطانیہ میں گھوڑوں کے ریس میدان کو دیکھا۔ آپ اور آپ کے بھائی شیخ حمدان نے رائل پیلس کو 2000 گناس یعنی اس وقت کی برطانوی کرنسی جیتتے ہوئے دیکھا۔ 10 سال بعد شیخ محمد کو ان کے گھوڑے ہیٹا دی فیلی نے بطور مالک پہلی کامیابی دلوائی۔ بے شمار کامیابیوں کے باوجود 1994 میں جب آپ نے اپنا ریس کورس گو ڈولفن کے نام سے بنایا تو دنیا نے آپ کا گھوڑوں کے لیے عشق اور جنون کو جانا اور پہچانا۔
اور یوں آپ دنیا میں ایک بہت بڑے استبل کے مالک بن کر ابھرے۔ گوڈولفن نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اپنے تمام خیالات اور مشوروں کو عملی جمع پہنا سکے جو شاید پہلے ممکن نہ تھے۔ گوڈولفن کی کامیابی اور عروج نے دبئی کو بھی بلا شبہ دنیا کے نقشے پر ایک نام، مقام، عزت اور شہرت بخشی۔ دنیا کی سب سے مہنگی ریس دبئی ورلڈ کپ بھی اسی خیال کو ذہن میں رکھ کر شروع کی گئی۔ امریکی گھوڑے سگار نے پہلی ورلڈ کپ ریس اپنے نام کی اور تب سے اس ورلڈ کپ میں بین الاقوامی گھڑ سواروں کی شرکت ہو رہی ہے۔ گوڈولفن کی کامیابی اور ترقی نے دبئی کی بین الاقوامی دنیا میں شہرت میں مزید اضافہ کیا۔ اس کے قائم ہونے کے وقت مالکان اپنے گھوڑوں کی دوڑ صرف اپنے براعظم میں کرتے تھے۔ شیخ محمد پوری دنیا میں اپنے گھوڑوں کی دوڑ لگانا چاہتے تھے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی ترغیب دینا چاہتے تھے۔ شیخ محمد نے گھوڑوں کے مالک کی حیثیت سے بین الاقوامی سطح پر پہچان حاصل کی ہے، جس کا ثبوت 2001 میں انہیں خصوصی چاند گرہن ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ آپ ایک غیر معمولی ہنرمند سوار بھی ہیں۔ آپ نے انڈورنس ریسنگ کی دوڑ کا انتخاب کیا ہے، جس نے روایتی ہارس ریسنگ میں بین الاقوامی مقبولیت حاصل نہیں کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے متعدد سواروں نے اس کھیل میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ شیخ محمد نے قومی ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ گھوڑوں سے زیادہ بہتر انداز میں کام لینا، انہیں مناسب وقت پر تیز دوڑانا، ان سب میں آپ کو کمال مہارت حاصل ہے۔ انہوں نے اسپین اور پرتگال میں 1999 میں ہونے والی یورپی چیمپئن شپ میں متحدہ عرب امارات کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا اور 2001 میں اٹلی میں ٹائٹل برقرار رکھنے والی ٹیم کے کپتان وہی تھے۔ 2003 میں ایئرلینڈ میں ہونے والی یورپی چیمپئن شپ میں وہ ایک بار پھر کپتان تھے اور فتح سمیٹی۔ اولمپکس میں انڈورنس ریسنگ کو شامل کرنے کی مہم میں بھی وہ ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ شیخ محمد نے متعدد ادارے اور ایوارڈ قائم کیے جو فطرت کے لحاظ سے انسان دوست ہیں، لیکن ان کا مقصد مقامی اور علاقائی طور پر لوگوں کی زندگیوں کو صحت، رہائش، تعلیم، روزگار وغیرہ کی سہولیات فراہم کر کے ان کی زندگی کو بلند کرنا ہے۔ عام انسان دوستی کی سرگرمیاں انجام دینے والے اداروں میں محمد بن راشد المکتوم ہیومینیٹیریٹی اینڈ چیریٹی ایسٹ، محمد بن راشد المکتوم عالمی اقدامات، صحت کی بہتری کے لیے ادارے، شیخ محمد بن راشد سپورٹس اور فٹنس پروگرام، نور دبئی، متحدہ عرب امارات کی واٹر ایڈ یعنی سکیا، تعلیم کی بہتری کے لیے ادارے، محمد بن راشد المکتوم نالج فاؤنڈیشن، محمد بن راشد اسکول آف گورنمنٹ، دبئی کیئرز، ثقافتی بہتری کے ادارے، شیخ محمد مرکز برائے ثقافتی تفہیم شامل ہے۔ شیخ محمد نے مختلف شعبوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے بہت سارے ایوارڈز کا بھی اجرا کیا۔ انہوں نے جو ایوارڈز شروع کیے ان میں عرب جرنلزم ایوارڈ، آرٹس ایوارڈ شیخ محمد بن راشد، عرب سوشل میڈیا ایوارڈ، شیخ محمد عوامی شخصیت ایوارڈ شامل ہیں۔ عزت مآب شیخ محمد بلا شبہ ایک عوامی شخصیت ہیں۔ وہ عوام اور اپنی کابینہ کے ساتھ باقاعدگی سے آن لائن رہتے ہیں اور آن لائن مشاورتی اجلاس کرتے ہیں۔ فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی ان کے بہت زیادہ پیروکار ہیں۔ وہ خطے میں ای پارٹیسپیشن کو نافذ کرنے کا علم بردار بھی ہیں۔ ان کا صحافیوں کے ساتھ پہلا آن لائن اجلاس اپریل 2009 میں متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم www.ueepm.ae کی اس وقت کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے ہوا تھا۔ انہوں نے مقامی اور علاقائی پریس کے سوالات کے جوابات دیے جو عالمی مالیاتی بحران اور متحدہ عرب امارات پر اس کے اثرات، آبادی، مزدوروں کے حقوق اور مجوزہ خلیج تعاون کونسل کی ممکنہ کرنسی سے متعلق تھی۔ عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی موجودہ سرکاری ویب سائٹ شیخ محمد.ae/en-us ہے۔ جون 2009 میں شیخ محمد نے ایک اور آن لائن سیشن کا انعقاد کیا۔ اس بار عوام کے ساتھ یہ سیشن بھی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم
www.uaepm.ea کی اس وقت کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے ہوا تھا۔ نومبر 2012 میں شیخ محمد نے دنیا کے سب سے بڑے ذہن سازی سربراہی اجلاس میں شرکت کی، جہاں تعلیم، کاروبار، سول سوسائٹی اور حکومت کے 1000 ماہرین جمع ہوئے، جنہوں نے دنیا کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا، جیسے توانائی، خوراک کی حفاظت اور تعلیم اور صحت کے امور۔ دسمبر 2013 میں شیخ محمد نے لوگوں کو ایک اور آن لائن سیشن کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کے شہریوں اور رہائشیوں سے صحت اور تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے اپنے خیالات بتانے کو کہا۔ شیخ محمد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کا استعمال لوگوں کو اس بڑے قومی ذہن سازی اجلاس میں شرکت کے لیے مدعو کرنے کے لیے خوب کیا۔ انہوں نے لوگوں کو اس وقت کے وزیر اعظم کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے brainstorming@uaepm.ae پر ای میل بھیج کر یا UAE برین کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹویٹ کر کے تجاویز پیش کرنے کی ترغیب دی۔ اس ذہن سازی اجلاس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ مارچ 2014 میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے متحدہ عرب امارات میں صحت کے شعبے کی ترقی اور بہتری کے لیے متحدہ عرب امارات کی قومی انسٹیٹیوٹ برائے میڈیکل اسپیشلائزیشن UAE میڈیکل بورڈ کے قیام کی توثیق کی تھی۔ کابینہ نے متحدہ عرب امارات کی یونیورسٹی اور زید یونیورسٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل نو کی بھی منظوری دی۔ مواصلات کے دوسرے ذرائع میں کابینہ ریٹریٹ بھی شامل ہے۔ قومی امور اور سلامتی کی ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے متحدہ عرب امارات کے کابینہ کے ارکان کا خصوصی اجلاس 2007 میں پہلی بار کابینہ ریٹریٹ کے ذریعے طلب کیا گیا۔ محمد بن راشد پالیسی کونسل عوام کے ساتھ رابطے کے ایک نئے ذریعے کی نمائندگی کرتی ہے اور تخلیقی اور جدید نظریات کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے۔ محمد بن راشد اسمارٹ مجلس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہر شخص کو دبئی کے مستقبل کی تعمیر میں حصہ لینے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ مختلف شعبوں میں دبئی کی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے ہر ایک کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا ویژن 2021 کا مقصد متحدہ عرب امارات کی فیڈریشن کے طور پر تشکیل کے 50 سال مکمل ہونے پر متحدہ عرب امارات کو دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک بنانا ہے۔ متحدون في البصير، متحدون في الرخاء، متحدون في المسؤولية، متحدون في المعرفة۔ ویژن نے آئندہ برسوں میں 6 قومی ترجیحات کو حکومتی حکمت عملی کے بنیادی ترجیح کے طور پر متعین کیا، جس میں مربوط معاشرے اور شناخت کو برقرار رکھنا، محفوظ عوامی اور منصفانہ عدلیہ، مسابقتی عملی معیشت، پہلی شرح تعلیم کا نفاذ، عالمی معیار کی نگہداشت، پائیدار ماحول اور بنیادی ڈھانچہ۔ متحدہ عرب امارات کا قومی ایجنڈا قابل ذکر ہے۔ متحدہ عرب امارات کا قومی ایجنڈا 7 سالہ منصوبہ ہے جو متحدہ عرب امارات کے ویژن 2021 کی طرف جاتا ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کے 50ویں قومی دن کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ اس میں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، معیشت، پولیس اور سیکورٹی، رہائش، انفراسٹرکچر اور سرکاری خدمات کے شعبوں میں قومی ترقی شامل ہے، جس کا مقصد ویژن 2021 کے مطابق متحدہ عرب امارات کی نمایاں پوزیشن واضح کرنا ہے۔ 17 اپریل 2007 کو شیخ محمد ملک بھر میں پائیدار ترقی کے حصول، وفاقی وسائل کو زیادہ مؤثر انداز میں خرچ کرنا، سرمایہ کاری اور وفاقی اداروں میں مستقل احتساب اور شفافیت کو یقینی بنانے کے مقصد کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے پہلے حکمت عملی منصوبے کو سامنے لے آئے۔ نومبر 2013 کو شیخ محمد نے متحدہ عرب امارات کی عوام کو کہا کہ وہ ہر سال 3 نومبر کو یوم پرچم منائیں۔ اس دن کو منانے کی نسبت متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید النہیان کا بطور صدر حلف لینا تھا، جو ان کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔
22 مئی 2013 کو شیخ محمد نے عوام کو 24 گھنٹے بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے موبائل حکومت کا اقدام اٹھانے کا اعلان کیا۔ شیخ محمد نے خود سے تخلیق کی حوصلہ افزائی اور ترغیب دینے کے لیے ستمبر 2014 میں گورنمنٹ انوویشن کے لیے محمد بن راشد سینٹر کا آغاز کیا۔ دسمبر 2013 میں متحدہ عرب امارات کی کابینہ کے اجلاس کے دوران گورنمنٹ تخلیقی لیب کی نمایاں کامیابی کے بعد شیخ محمد نے تمام وفاقی سرکاری اداروں کو سرکاری خدمات کو ترقی دینے کے لیے سرکاری اور معیاری طرز کے طور پر گورنمنٹ تخلیقی صلاحیت لیب کے تجربے کو اپنانے کی ہدایت کی۔ محمد بن راشد اسمارٹ لرننگ پروگرام اسمارٹ کلاسز کے قیام کے ذریعے اسکولوں میں ایک منفرد سیکھنے کا ماحول قائم کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ محمد بن راشد گورنمنٹ ایکسیلنسی ایوارڈ شیخ خلیفہ گورنمنٹ ایکسیلنسی پروگرام کے چھتری تلے سن 2009 میں شروع کیا گیا تھا، جو سرکاری برتری کے لیے پہلا مربوط پروگرام تھا۔ کارکردگی میں بہتری کے ذریعے خدمات میں اعلیٰ معیار کے حصول کے لیے امارات پروگرام برائے ایکسیلنس ان گورنمنٹ سروسز مارچ 2011 میں شروع کیا گیا تھا۔ شیخ محمد نے سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر اپنے پیروکاروں سے متحدہ عرب امارات کے 43ویں قومی دن کی تقریبات کے دوران متحدہ عرب امارات میں پہلے 43 اعلیٰ کامیابی حاصل کرنے والوں کو مختلف شعبوں میں نامزد کرنے کو کہا۔ یہ ایوارڈ ان کی قوم کے لیے خدمات اور ان کے روح رواں اور ان کے میدان میں پہلا مقام رکھنے کے اعزاز میں دیا گیا۔ وزیر ای بریک کیس اور نالج سینٹر کے اقدامات کا مقصد حکومتی کام میں الیکٹرانک تبدیلی کو مکمل پیمانے پر اپنانے کی تشکیل کرنا ہے۔ نیشنل پروگرام برائے گورنمنٹ کمیونیکیشن میں متعدد ملک گیر مواصلات اور آگاہی مہم شامل ہے تاکہ قومی ایجنڈا کے ذریعے ترجیح دیے جانے والے اور متحدہ عرب امارات کے ویژن 2021 کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے والے عوامی مسائل کو دور کیا جا سکے۔ متحدہ عرب امارات کی گرین گروتھ اور اسٹریٹجی اقدام کا مقصد پائیدار ترقی کے لیے ایک گرین اکانومی کے نعرے کے تحت متحدہ عرب امارات کی سبز معیشت کی تعمیر کرنا ہے۔ U.AE متحدہ عرب امارات کی حکومت کا باضابطہ پورٹل ہے۔ یہ وفاقی اور لوکل حکومتی اداروں کے بارے میں تمام تفصیلات اکٹھا کر کے اور فراہم کر کے مؤثر خدمات کی فراہمی اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے حکومت کی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ افراد، زائرین، کاروباری افراد کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کی حکومت سے براہ راست رابطے کے لیے ضروری تمام معلومات فراہم کرتا ہے۔